اگلی حدیث، حدثنا آدم بن ابی ایاس، ان کی کنیت ابو الحسن اور یہ خراسانی ہے. خراسان یہ علاقہ ہے جہاں آج کل افغانستان اور اس سے آس پاس کے علاقے. حدثنا شعبہ عن الاعمش قال سمعت ذکوان یحدث عن ابی سعید. عامش کہتے ہیں کہ میں نے ذکوان کو سنا، وہ ابو سعید سے بیان کرتے تھے. ابو سعید جہاں بھی آتے ہیں اس سے مراد ابو سعید خدری ہوتے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو. فلو ان احدکم انفق، پھر اگر بے شک تم میں سے کوئی ایک خرچ کرے مثل احد ذهبا، احد پہاڑ برابر بھی سونا، ما بلغ مد احدہم، نہیں پہنچ سکتا ان میں سے کسی ایک کے مد برابر کو بھی، یعنی مد برابر غلہ خرچ کیا جو صحابہ نے اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. ولا نصیفہ، اور نہ اس کے آدھے کو. تابعہ جریر، اس کو جریر نے بھی روایت کیا ہے. وہ عبداللہ ابن داود و ابو معاویہ و محاضر عن الاعمش، اور محاضر نے بھی اعمش سے روایت کی. یعنی یہ روایت متعدد سندوں کے ساتھ بیان ہوئی ہے. اس سے صحابہ کرام کی اور خاص طور پر سابقون الاولون کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنی جان مال کے ساتھ اسلام کے لیے قربانیاں کی تھی. تو جو دین میں سبقت کرتا ہے بہرحال اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر جب السابقون الاولون کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں. ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم ان کی مثال کو دیکھ کر کاموں میں آگے سبقت کریں. یہ نہیں کہ اگر ہم نے سبقت کی ہے تو پھر صرف اسی پر خوش ہو جائیں اور اپنا عمل یا کام چھوڑ دیں، یعنی اس کام کو جاری بھی رکھیں. مثلاً یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک کام میں سبقت کرتا ہے اور اس کے بعد پیچھے والے آگے نکل جاتے ہیں اور آگے والے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ ساری زندگی کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، ہمیشہ کی مسلسل کوشش جاری رہنی چاہیے نیکیوں میں. حدیث نمبر 23، حدثنا محمد بن مسکین، ان کا نام محمد بن مسکین بن نمیلہ ہے، ابو الحسن الیمامی، اور یہ بغداد میں نازل ہوئے. ابو الحسن حدثنا یحیی بن حسان حدثنا سلیمان عن شریک بن ابی نمر عن سعید بن المسیب قال اخبرنی ابو موسیٰ الاشعری، مجھے خبر دی ابو موسیٰ الاشعری نے، سعید بن مسیب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں انہ تودع فی بیتہ، کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا. کس نے کیا تھا یہ وضو؟ نہیں سمجھ آئی؟ کس نے وضو کیا تھا اپنے گھر میں؟ ابو موسیٰ اشعری نے، کیونکہ آگے ساری یہ روایت جو ہے ابو موسیٰ اشعری کی ہے. یہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. ثم خرج، پھر نکلے. فقلت، تو میں نے کہا لألزمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور میں ساتھ رہوں گا. الزمنا کا مطلب میں ضرور لازم پکڑوں گا، یعنی آپ کے ساتھ رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، اور میں ضرور آپ کے ساتھ آج کا سارا دن گزاروں گا. آج میں سارا دن آپ کے ساتھ رہوں گا. اس نیت کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکلے، یعنی آج کا دن میں آپ کی صحبت میں گزاروں گا. قال، وہ کہتے ہیں فجاء المسجد، تو مسجد آ گئی، یعنی وہ مسجد میں پہنچے یوں کہیے. فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. کس نے پوچھا؟ ابو موسیٰ اشعری. فقالوا، تو انہوں نے کہا خرج، آپ نکل گئے ہیں، ووجہ ہاہنا، اور اس جانب تشریف لے گئے ہیں، اس طرف آپ نے چہرہ کیا. فخرجت علی اثرہ، تو میں بھی نکلا آپ کے قدموں کے نشان پر. اسأل عنہ، آپ کے بارے میں پوچھتا پچھاتا گیا. حتی دخل بئر اریس، یہاں تک کہ آپ داخل ہوئے بئر اریس میں. اریس ایک باغ کا نام تھا مدینہ کے قریب جس میں کنواں تھا، تو بئر اریس پھر کنواں کے نام سے وہ بعض اوقات باغ کا نام یا باغ کے نام کے اندر جو کنواں ہوتا تھا اس طرح بولا جاتا تھا. جیسے بیروحا کا ذکر آتا ہے جب ابو طلحہ کا باغ تھا. فجلست عند الباب، تو میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا. وبابها من جرید، اور اس باغ کا جو دروازہ تھا وہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا یا بنا ہوا تھا.
جرید کہتے ہیں وہ جو ڈالیاں سی نہیں ہوتی کھجور کی، اس سے. حتی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی قضاء حاجت کے لیے گئے. فتودع، پھر آپ نے وضو کیا. فقمت الیہ، تو میں آپ کے پاس جا کھڑا ہوا. فاذا هو جالس علی بئر اریس، تو آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ بئر اریس پر بیٹھے ہوئے. وتوسط قفها، اور اس کی منڈیر کے درمیان میں ہے. منڈیر کیا ہوتی ہے؟ جو چار دیواری سے ہوتی ہے نا کنویں کے اوپر، وہ. وکشف عن ساقیہ، اور آپ نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا بھی ہٹایا ہوا ہے. ودلاہما فی البئر، اور کنویں کے اندر لٹکایا ہوا ہے. مجھے سوچ کے بھی ڈر لگ رہا تھا، یعنی کنویں کی منڈیر کے اس دیوار پہ بیٹھے ہیں، پاؤں اندر لٹکائے ہوئے ہیں. فسلمت علیہ، تو میں نے آپ پر سلام کیا. فجلست عند الباب، پھر میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا. فقلت، تو میں نے عرض کیا، لأکونن بوابا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اليوم، آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا. دربان کا مطلب ہوتا ہے جو دروازے پہ کھڑا ہو، یعنی چوکیدار جیسے کہتے. یہ چوکیدار کا لفظ اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہاں، تو وہ بواب یعنی آپ کا دربان یا آپ کے دروازے پہ بیٹھوں گا. فجاء ابو بکر، تو ابو بکر تشریف لائے. فدفع الباب، تو انہوں نے دروازے کو دھکیلا. فقلت، تو میں نے کہا، من ھذا، یہ کون ہے؟ فقال ابو بکر، تو انہوں نے کہا، یہ ابو بکر. فقلت علی رسلک، میں نے کہا ذرا ٹھہر جائیے. ثم ذهبت، پھر میں گیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابو بکر یستأذن، یہ ابو بکر اجازت مانگ رہے ہیں. فقال اذن له، آپ نے فرمایا ان کو اجازت دو. وبشرہ بالجنہ، اور انہیں جنت کی بشارت دے دو. فاقبلت، تو میں متوجہ ہوا ان کی طرف. حتی قلت لابی بکر، یہاں تک کہ میں نے ابو بکر سے کہا، ادخل، اندر آ جاؤ. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشرک بالجنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. فدخل ابو بکر فجلس عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه فی القف ودل رجلیہ فی البئر کما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکشف عن ساقیہ. تو ابو بکر داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آپ کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اس منڈیر پر، اور اپنے پاؤں لٹکا لیے کنویں میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا بھی ہٹا لیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو اتنی بڑی بشارت ملی، اس سے بڑی کوئی خوشخبری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی اس کے مقابلے میں کہ کسی کو جنت کی بشارت دنیا میں ملے. کسی کو اگر خواب میں بھی نظر آ جائے تو اس کا بھی کیا کہنا. یہاں تو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے. لیکن حضرت ابو بکر اتنے سکون اور وقار سے آ کر اتنی سمجھداری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی کچھ کرتے ہیں صرف دیکھ کر کہ آپ نے کیا کیا وہی کرنا ہے بس. یہاں کوئی گفتگو نہیں، بات چیت نہیں، کسی کو بازو پکڑ پکڑ کے نہیں کہنا پڑا اچھا ذرا آپ یہاں بیٹھ جائیں، ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، پاؤں لٹکا لیں، کپڑا ہٹا لیں، نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اتباع. جیسا دیکھا ویسا ہی کر لیا. ثم رجعت فجلست. ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ یہ نہیں کہتے اچھا آپ یہاں بیٹھ گئے تو میں بھی یہیں بیٹھوں گا، چھوڑو دروازے کو، ادھر ہی زیادہ اچھا ہے. نہیں، وہ واپس جاتے ہیں کہ جو سوچ کے آئے تھے وہی کر رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا کہا، آج تو میں چمٹا رہوں گا. الزمنا کا مطلب ہوتا ہے لازمہ، ہوتا ہے چمٹنا، لازم ہو جانا، ساتھ رہنا. تو یہ نہیں کہا کہ میں نے بیٹھنا بھی ساتھ ہے، کہ نہیں بس ٹھیک ہے، واپس اپنی ڈیوٹی پہ. ثم رجعت فجلست وقد تركت اخي يتوضا، اور میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر آیا تھا جو اس وقت وضو کر رہا تھا. ويلحقني، اور وہ میرے ساتھ آنا چاہتا تھا. فقلت ان يريد الله بفلان خيرا، اگر اللہ کو اس کے بارے میں کوئی بھلائی مقصود ہوگی. یرید اخاہ، اپنے بھائی کے بارے میں سوچ رہے تھے. یاتی بھی، اللہ اس کو لے آئے گا. دل ہی دل میں یہ باتیں سوچ رہے ہیں. فاذا انسان يحرك الباب،
تو کوئی اور انسان دروازے کو حرکت دے رہا تھا. فقلت تو میں نے کہا من ھذا یہ کون ہے؟ فقال عمر بن الخطاب کہتے ہیں عمر بن خطاب. فقلت علی رسلک میں نے کہا ذرا ٹھہریے. ثم جئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے آپ کو سلام کیا. فقلت ھذا عمر بن الخطاب یستأذن میں نے کہا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگ رہے ہیں. فقال اذن له فرمایا اس کو اجازت دے دو. وبشره بالجنت اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو. فجئت فقلت له ادخل میں آیا, میں نے کہا داخل ہو جائیے. وبشرك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. فدخل فجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل تو وہ داخل ہوئے. فجلس تو بیٹھ گئے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فی القف منڈیر میں عن یسارہ آپ کی بائیں جانب. ودل رجلیہ فی البئر اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے. ثم رجعت فجلست تو میں واپس آیا اور اپنی جگہ بیٹھ گیا. کس نے گائیڈ کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کہاں بیٹھنا ہے آپ کو؟ اس کو کامن سینس کہتے ہیں, یہی بصیرت ہوتی. اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد انسان کی ایکسائٹمنٹ کا کیا عالم ہو سکتا ہے. پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا حضرت عائشہ والی کہ ہار گم کے سخت صدمے کے عالم میں سب کا رد عمل کیا ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پر, اور وہ بھی ان سب کو فکر تھی نمازوں کی. حضرت ابو بکر نے بھی جو ڈانٹا تھا وہ بھی نماز کی وجہ سے کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. ہار کی فکر نہیں تھی ان کو. کس کی فکر تھی؟ نماز کی. ہار تو گیا, نماز نہ جائے سب کی, اور اتنے سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. تو مومن انتہائی غم کے موقع پر کس طرح نارمل رہتا ہے, اور یہاں آپ دیکھیے انتہائی خوشی, اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں, انتہائی خوشی کے موقع پر کس طرح ڈسپلن رہتا ہے. ہم نے تو غم اور خوشی کے آداب ہی نہیں سیکھے کہ کس موقع پر ریئیکٹ کس طرح کرنا ہے. یہی کسی قوم کو بڑا بناتا ہے جس کے اندر سیلف ڈسپلن ہوتا ہے. کیونکہ وہ ڈسپلن ہی کیا جو کوئی اور کرے, وہ تو پھر بھیڑ بکریوں کا حال ہو جاتا ہے نا. جیسے بھیڑ بکریوں کو لاٹھی لے کے ادھر سے ادھر ہانکا جاتا ہے, ادھر سے ادھر ہانکا جاتا ہے, کیونکہ ان کو خود شعور نہیں ہوتا. لیکن ان میں بھی کسی درجے کا شعور ہوتا ہے, کیونکہ اسی سے بھیڑ چال کا لفظ آیا ہے نا, کہ جب وہ دیکھتے ہیں اپنے آگے والوں کو کہ وہ جا رہی ہیں بھیڑیں, تو وہ بھی پیچھے ادھر ہی چل پڑتی ہیں, ان کو بھی اتنا نہیں کہنا پڑتا. لیکن ہمارا حال کیا ہے, ایک کلاس کو سیٹل کرنے کے لیے کیا سب کو شعور نہیں کہ وقت ہو چکا ہے اور باقی سب کام چھوڑ دیے جائیں اور جا کر اب اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں ایک ادب اور اہتمام کے ساتھ. آخر کیوں کسی کو کہنا پڑے کہ اٹھو بیٹھو جاگو سو ادھر چلو ادھر چلو؟ کیا ہم باشعور انسان نہیں؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں کہ دوسروں کو کہنا پڑے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو؟ کب سیکھیں گے ہم؟ کیا ہم ابھی بڑے نہیں ہوئے کہ ہم ہر وقت صرف دوسروں کی انسٹرکشنز کا انتظار کریں, خود ہماری نگاہیں نہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو باشعور ہونے کا ثبوت دیجیے. باشعور قومیں ایسی ہی ہوتی اور باقی ڈھور ڈنگر ہوتے ہیں, بھیڑ ہوتی ہے, جیسے جانوروں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے نا, ایسی بھیڑ ہوتی. تو بھیڑ کا حصہ نہ بنے, سمجھدار باشعور لوگوں کی طرح اپنے وقت پر جو کام کرنا چاہیے اس کو فوراً کر لیں, کسی کے کہے بغیر اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں. تو حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر بھی اسی طریقے پر آ کر دوسری طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پاؤں لٹکا لیتے ہیں. ثم رجعت فجلست پھر میں آ کے اپنی جگہ بیٹھ گیا. فقلت تو میں نے کہا ان یرید اللہ بفلان خیرا یاتی بی, پھر بھائی کا خیال ہے, بھائی کی پریشانی, کیسے حریص ہے نا کہ اپنے بھائی کو بھی خیر دلوا رہے ہیں کہ میں تو یہاں پہنچا ہوں وہ بھی آ جائیں کبھی. اچھا اگر اللہ کو ان کی بھلائی مقصود ہوگی تو وہ پہنچ ہی جائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ یہ وضو کر کے نکلے ہیں, دوسرے بس ابھی وضو کر رہے ہیں, وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے اور یہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. تو بعض اوقات ہم کسی چیز میں تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں لیکن بہت پیچھے پھر رہ جاتے ہیں. فجاء انسان یحرک الباب, ایک اور شخص آیا جو دروازہ ہلا رہا تھا. فقلت من ھذا, میں نے کہا یہ کون ہے؟ فقال عثمان بن عفان, کہنے لگے عثمان بن عفان. فقلت علی رسلک, میں نے کہا ٹھہریے.
یہ بھی کتنے سمجھدار ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھائی حضرت ابوبکر کو اجازت ملی تھی، عمر کو ملی تھی، ان کو تو میں خود ہی دے دوں. اپنے ہاتھ میں نہیں معاملات کو لیا. کہتے ہیں آپ ٹھہریے میں اجازت لے کے آتا ہوں. فجئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فاخبرتہ، میں نے آپ کو خبر دی. فقال ائذن لہ، ان کو اجازت دیجیے. فرمایا ان کو اجازت دیجیے. وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی بشارت بھی. الا بلوى تصیبہ، یہاں کچھ الفاظ آپ نے ایڈ کیے، اضافہ کیا. ایک بلوہ کہتے ہیں مصیبت کو، بلا کو. ایک مصیبت کے بعد جو ان کو پہنچے گی، اس کے بعد یعنی ان کو شہادت ملے گی اور جنت ملے گی، اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا. فجئتہ، میں آپ کے پاس آیا. فقلت لہ، تو آپ کو کہا ادخل وبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنت الا بلوى تصیبک، داخل ہو جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں ایک مصیبت کے بعد جو آپ کو پہنچے گی. فدخل فوجد القف قد ملئ، تو وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ منڈیر جو ہے وہ بھر گئی ہے، یعنی اس طرف جگہ نہیں ہے جہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بیٹھے. ہو سکتا ہے وہ حصہ تھوڑا نیچے کی طرف ہو یا تھوڑا مختلف ہو دوسرے سے. فجلس وجاہہ من الشق الآخر، تو وہ اس کے دوسری جانب، سامنے کی جانب دوسری طرف ہو کر بیٹھ گئے، آمنے سامنے ہو گئے. قال شریک کہتے ہیں قال سعید بن المسیب، سعید بن مسیب نے کہا، جو حدیث کے راوی ہیں، تابعی ہیں. فاولتها قبورهم، تو میں نے ان کی قبروں کی تعویل اس طرح کی کہ عثمان بن عفان مسجد نبی کے سامنے جنت البقیع میں دفن ہوں گے اور ابو بکر اور عمر آپ کے ساتھ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترتیب بھی یہی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر درمیان میں اور ایک طرف ابو بکر اور دوسری طرف عمر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پر دفن ہوں گے. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، پھر اس کے ذرا نیچے کی طرف حضرت ابو بکر کی ہے، اور پھر اس سے ذرا نیچے کی طرف حضرت عمر کی، یعنی ان کے مراتب میں اسی طرح فرق ہے، برابر کی نہیں ہے. تو بہرحال اس حدیث سے بھی ہمیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. فضیلت کا سبب کیا تھا؟ وہ سب سے پہلے آئے تھے. فالسابقون السابقون، پہلے آنے والے ہی ہوتے ہیں. اور پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے. اب یہ بات تو اس وقت حضرت ابو موسیٰ دیکھ رہے ہیں، لیکن صرف یہی ایک موقع نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع پر ترتیب ایسی ہی ہوا کرتی تھی. کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا تھا تو سب سے پہلے کرنے والے اس کو ابو بکر ہوتے تھے. ایک مزاج ہے نا کہ کوئی نیکی کا موقع آیا ہے تو جلدی سے آگے بڑھنا ہے. یہ جو آتا ہے نا فالسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے بڑھنے والے ہیں وہی آگے جانے والے ہوتے ہیں، یہی مقرب ہوتے ہیں. یعنی اگر واقعی کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب پائے تو وہ سستی سے، غفلت سے، پیچھے رہ کے، ہر کام میں تاخیر کر کے نہیں پا سکتا. اسے واقعی پھر اپنی نمازوں میں، نیکی کے کاموں میں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں جلدی بڑھنے کی ضرورت ہوتی. وہ صرف دوسروں کو نہیں بتانے والا ہوتا، وہ خود بھی کرنے والا ہوتا ہے اور پہل کرنے والا ہوتا ہے، وہ بتانے سے پہلے کرنے والا ہوتا ہے. ہم سب دعا مانگے کہ اللہ ہمیں سستی سے اور عاجزی سے اور کسل سے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھ تاکہ ہم نیکیوں میں پیچھے نہ رہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اب دیکھیے کہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں لوگوں کی ایک پہچان ہوتی ہے نا. تو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کسی کا کوئی ذکر آتا ہے تو اس میں لوگ جن الفاظ سے دوسروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک یہ بھی ہوتی ہے بھائی نیکی کے کاموں میں سب سے آگے جانے والی تھی. کوئی بس موقع ہو کسی غریب کی مدد کا، کسی کی خدمت کا، کسی کے کام آنے کا، سب سے پہلے وہی پہنچتی تھی. تو جو دنیا میں سب سے پہلے کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو قیامت کے دن پیچھے کر دے؟ لیکن ہمارے اندر معلوم نہیں کیا رکاوٹیں ہیں. کوئی خیر اور بھلائی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا تو پہلے ہم سوچتے ہیں اچھا کیوں کریں، کیسے کریں، اور کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھا سب کرنے لگ گیا، چلو میں بھی کر لیتا ہوں.
ایسے ابھی ریسنٹلی میں ایک بک پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہوتا کہ کسی بھی شخص میں جب بہت سے کمالات جمع ہوتا ہے یا بہت سی خوبیاں، اس کی دو ہوتی ہے چیزیں، ایک یہ کہ اس میں علو الہمہ ہو، ہمت کی بلندی ہو، اور دوسری خشوع ہو. تو جب سے صحابہ کرام کا یہ شروع ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ان میں اتنا، اور پھر انہوں نے مثال بھی دیا ہوتا کہ علو الہمہ کا مطلب جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پہ راضی نہیں ہوئے تھے کہ کسی بھی ایک باب سے بلاوا آ جائے گا کہ مجھے بلایا جائے گا اس باب سے. انہوں نے کہا کیا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ سارے دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا؟ میں اپنے آپ کو سوچ رہی تھی کہ اگر میں ہوتی تو میں ایک کام پہ راضی ہو جاتی. یہ کر رہے ہیں نا، اس میں تو ہم سب سے آگے ہیں نا. بالکل، مطلب وہ اتنی علو الہمہ ان میں اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس طرح سوچ رہے تھے. اور اسی طرح خشوع کا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے کہ میں ایک عام انسان ہوں، اور جیسے جنت کی بشارت دی گئی ان کو. جزاک اللہ. السلام علیکم استاذہ. یہ جو حضرت عائشہ کی حدیث تھی، یہ ریلیٹ نہیں کرتی ان مع العسر یسرا؟ جی بالکل، شاباش، ویری گڈ ریلیشن. کبھی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ مطلب بالکل ہاتھ پیر پھول جانا اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، تو اچانک سے کوئی ایسی بیچ میں یسر آ جاتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ مطلب اتنی بلیسنگ لگتی ہے اس کو وہ یسر. بالکل، لیکن ہم اس وقت یسر بالکل بھول جاتے ہیں کہ اس میں سے خیر کا کون سا پہلو نکلنے والا ہے. اور جو لوگ اس خیر کے پہلو کو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے عسر کو بھی بھلا دیتے ہیں، اس کو دفن کر دیتے ہیں. سر یہ جو کوالٹی تھی نا کہ اپنے پہ دوسروں کو ترجیح نہ دینا، یہ ہر ایک کے اندر موجود تھی. جب وہ خلیفہ چننے کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ دونوں بیٹھے ان میں سے چنو. پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کو چنا، حضرت علی جو ہیں وہ ان لوگوں کو چن رہے ہیں. تو یعنی چھوٹے سے لے کے یعنی اوپر سے نیچے والے تک سب کے اندر یہ تھی. اور اسی طرح انصار جو ہیں وہ مہاجرین کو دے رہے ہیں، مہاجرین انصار کو ترجیح دے رہے ہیں. یعنی ایک نام تھا. یہ جو ہار والا واقعہ تھا تو اس میں ہمارے لیے یہ لرننگ ہے کہ بعض اوقات ایسے واقعات اس لیے آتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں. پرسوں رات کی بات ہے کہ میرے ساتھ بھی ایک بالکل اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا. ہوا یہ کہ میری بیٹی جو ہے وہ مطلب تھوڑی سی ڈرپوک طبیعت کی ہے، تو وہ جیسے کمرے میں تو دروازہ نہ بند ہو اور اس طرح اس کو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے. تو وہ جا کے لیٹ گئی، کوئی 9:30 10 کے درمیان کا ٹائم تھا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو دروازہ بند تھا. دروازہ بند ہے، باقی بچے بھی باہر ہیں، تو میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا. دروازہ اندر سے لاک ہو گیا تھا اور اس کمرے کی کوئی اور مطلب باہر نکلنے کی جگہ نہیں تھی. اب سچویشن ایسی تھی کہ مجھے اس کی طبیعت پتہ تھی. وہ کہیں اندر گئی، وہ سو گئی، لیکن جیسے اس نے باہر ہماری آوازیں سنی تو وہ بھی نیند کچی تھی، وہ اٹھ گئی اور لیکن ماما دروازہ بند ہو گیا. تو میں نے پہلے دل میں سوچا کہ اب مزاج بھی ایسا ہے کہ اس کو ڈر لگتا ہے اور یہ پینک نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سجھایا اس وقت. میں نے اسے کہا کہ بیٹا بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے بیڈ پہ بیٹھ جاؤ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کر دو. تو اللہ کا شکر ہے استاذہ کہ میں بھی باہر حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کو بھی میں ساتھ ساتھ یہ کہتی رہی کہ بس بیٹا یہ پڑھو. اور اپنی طرف سے ہم نے کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں کھلا. بہرحال ہمیں باہر سے کسی کو بلانا پڑا کہ آ کے وہ دروازے کا لاک کھولے. اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، پونا گھنٹہ تقریباً خود کوشش اور بلانے اور سب میں. اور بہرحال آنے کے بعد بھی بہت ہی مشکلوں سے وہ اس نے لاک والا بھی کہنے لگا کہ میں حیران ہوں کہ جی کیسے اتنا زیادہ پھنس گیا ہے. بہرحال وہ کھلا. میں نے اتنی دیر میں یہ کر لیا تھا کہ پیج کھول کے تو ایک چھوٹا سا سوراخ اس میں سے بن گیا تھا، تو اس میں سے وہ مجھے نظر آ رہی تھی. تو بس میں اسے کہتی رہی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور وہ پڑھتی گئی. جب وہ کھل گیا اور وہ باہر آئی تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے سکھاتے ہیں. تم اس چیز سے ڈرتی تھی نا، تو آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سکھایا. اتنی دیر میں بتاؤ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا نا. تو اس میں یہ سیکھو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ایسی چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ کو جب ہم یاد کریں گے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکلوں میں ڈال کے ہمیں پہلے سے زیادہ بہادر کر دیتا ہے، پہلے سے زیادہ اسٹرانگ کر دیتا ہے، پہلے سے زیادہ ہمارے اندر عزم پیدا ہو جاتا ہے. ہماری کچھ کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں نا، تو ان کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا علاج کر دیتا ہے. تو مومن کے لیے ہر حال خیر کا حال ہوتا ہے. اس لیے انسان دونوں میں سے کسی بھی سچویشن میں ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اپنا بھروسہ رکھے. آگے چلتے ہیں.